سے کیسے بچیں؟ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، فرمان عالی شان اللہ کے رسول کا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا ہمیں بتلایا کہ ایک نوجوان زنا سے، اس برے فعل سے کیسے وہ بچ سکتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ آدمی کے لیے ایک طریقہ بتلایا ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آدمی شادی شدہ ہے، اپنے گھر سے باہر نکلا، گھر سے باہر بازار میں گیا، آگے اس نے کیا دیکھا کہ عورت کو دیکھا، کسی لڑکی کو دیکھا، اس کا حسن، اس کو بہت یہ پسند آئی، یہ اس کی طرف مائل ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فوری اپنے گھر کے اندر آئے، فوری واپس آ جائے، اپنی بیوی کے پاس آ جائے۔ جو اس کی بیوی، جو اس عورت کے پاس تھا وہی تو اسی کی بیوی کے پاس ہے، جو وہاں تھا وہی گھر کے اندر موجود ہے، اس کی بیوی کے پاس موجود ہے۔ ہاں، اپنی بیوی کے پاس آ کے وقت گزارے، زنا سے بچے، زنا کے قریب نہیں جانا۔ یہی محترم بھائیوں کہ شادی کا ہونا ضروری ہے۔ نکاح اگر یہ شادی ہو گئی، نکاح نوجوان کا ہوگا تو پھر ہی زنا سے بچیں گے۔ یہ نہیں کہ 40-45 سال کی عمر ہو جائے وہ ساری زندگی بیچارہ زنا ہی کرے گا، بدکاری کرے گا۔ ہاں، اس کا وہ تو جوان ہو چکا ہے، اب اس کو تو شہوت بھڑکائے گی، اب اس کے جسم کے اندر تو یہ ایک قوت ہے، اب وہ برائی کی طرف نہ جائے تو کیا کرے؟ جب حلال نہیں ملے گا تو یہ نوجوان نسل حرام کی طرف تو ضرور جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ان ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے نوجوان بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی وقت پر ان کا نکاح کرے، ان کی شادی کرے، مناسب رشتے تلاش کرے اور ان کا نکاح کر دیا جائے تاکہ یہ زنا تو اور برائی سے یہ محفوظ رہ سکیں۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، یہ ایک زنا بہت برا عمل ہے۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، یہ برا فعل کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد جاری کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو جناب پتھر مار مار کر کے اس کو رجم کر دیا جائے، کیونکہ یہ اتنا گندا انسان ہے، اتنا غلیظ انسان ہے، یہ اللہ کی زمین کے اوپر رہنے کا یہ حقدار نہیں ہے، اس کو ویسے ہی اس زمین سے ہی ختم کر دیا جائے۔ زنا برا عمل ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیو، شادی شدہ ہو تو اس برائی سے بچیے، زنا سے بچیے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ واپس اپنے گھر کے اندر آ جائے، اپنے بیوی کے پاس آ جائے۔ ایک طریقہ شادی کا ہے، اس شادی کے ذریعے، نکاح کے ذریعے میرے محترم بھائیوں، نکاح کے ذریعے آپ کی بیٹی زنا سے بچ سکتی ہے۔ یہ ایک نکاح کا ذریعہ ہے جس سے آپ کا بیٹا بدکاری سے بچ سکتا ہے، اس برے فعل اور اس برے عمل سے بچ سکتا ہے۔ ایک یہ طریقہ کار ہے، اپنی اولادوں کے نکاح کیجئے، وقت پر نکاح کیجئے، مناسب رشتے مل جائیں۔ اگر ہاں میرٹ کا رشتہ نہیں بھی ملتا، ہاں مناسب رشتہ ہے، لڑکا اچھا ہے تو نکاح کر دیجئے اپنی بیٹی کا۔ بیٹی لڑکی اچھی ملی ہے، نمازی ہے، پردے کی پابند ہے تو بیٹے کا اس کے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس لڑکی کی تعلیم بہت ہو، اس کے پاس ڈگریاں بہت زیادہ ہوں، پھر ہم اپنے بیٹے کے لیے نکاح کریں گے۔ ہاں، اگر ڈگریاں تلاش کرتے رہو گے تو بیٹا اور بیٹی زنا کے رستے پہ چلیں گے، برائی کے رستے پہ چلیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، شادیاں کیجئے، میں بار بار کہتا ہوں اپنے نوجوان بچوں کی وقت پر شادیاں کیجئے، اپنی بیٹیوں کی وقت پر شادیاں کیجئے، نہ اپنی عزت کو رسوا کریں۔ یہ دنیا کے پیچھے آپ لگے رہیں گے، میرٹ کا رشتہ ملے گا، ہماری اپنی بلادری کا رشتہ ملے گا، تب ہم رشتہ کریں گے۔ ہاں، اس کے گناہ گار آپ ہو، کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال کرے گا، اس بیٹی آپ کی نے غلط قدم اٹھایا، بیٹے نے غلط قدم اٹھایا تو ذمہ دار کل قیامت کے دن آپ ٹھہرو گے۔ دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں آپ روزے رکھا کرو۔ جن نوجوانوں کے ابھی نکاح نہیں ہوئے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ روزے رکھیں۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ روزے کے ذریعے آدمی زنا سے بچ سکتا ہے، اس بدکاری سے بچ سکتا ہے، اس برے فعل سے بچ سکتا ہے۔ روزہ رکھنے سے
آدمی کی شہوت کم ہوتی ہے، یہ شہوت زیادہ بھڑکتی نہیں۔ روزے رکھا کرو۔ میں ان نوجوان بچیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں جو نوجوان بچیاں ہیں وہ روزے رکھا کریں، کم سے کم ہفتے کے اندر 1 یا 2 3 روزے تو لازماً رکھا کریں۔ ہاں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ روزے رکھ لیا کریں، اجر بھی اللہ سے مل جائے گا، یہ آپ کا صبر بھی ہوگا، کل قیامت کے دن بھی آپ کا سر اونچا ہوگا، دنیا کے اندر آپ رسوائی سے بھی بچ جائیں گے، یہ زنا جیسے برے فعل سے بھی آپ بچ جائیں گے، کل قیامت کو آپ کو رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، روزے رکھا کریں، روزے رکھ کر کے اپنے آپ کو بچائیے۔ آج تو وقت گیا ہے، ہمارے نوجوان نسل انہوں نے تو کبھی رمضان کے فرضی روزے بھی نہیں رکھے، انہوں نے نفلی روزے کیا رکھنے ہیں۔ محترم بھائیوں، اپنے آپ کو زنا سے بچا لیجئے۔ زنا اتنا برا عمل ہے، اتنا گندا عمل ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو، ہزاروں کو دیکھا جنہوں نے زنا کیا، زنا کو اپنا جناب طریقہ کاری بنا لیا، ان کی زندگی زنا کے اندر گزری، عرصہ دراز وہ زنا اور بدکاری کرتے رہے۔ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، ان کے پاس واللہ عالم اتنے ایکڑ زمین ہوتی، ان کے گھر کے اندر گاڑی کھڑی ہوتی، کئی عرصے بعد میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے پاس کچھ سائیکل بھی میں نے تو نہیں دیکھا کہ ان کے پاس سائیکل بھی ہو، پیدل چلتے ہوئے ان لوگوں کو میں نے دیکھا۔ کیا تھا؟ وہ زنا کرتے تھے۔ زنا کا یہی نتیجہ ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے آدمی پر۔ یہ آدمی اللہ کی زمین پر سب سے برا اور گندا اور غلیظ آدمی ہے جو زنا کرتا ہے۔ ایک عالم صاحب کا میں تقریر سن رہا تھا، وہ کہتا ہے ایک شہر میں جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی، اس آدمی نے مجھے بتلایا، اس نے کہا مولانا صاحب وہ ریڑھی کے نیچے جو وہ چنوں والی ریڑھی تھی یا یہ گنے کی گنڈیریاں تھی، اس کے نیچے اس نے ایک پفلٹ لگایا ہوا تھا، اس نے یہ لکھا ہوا تھا لوگو زنا بربادی ہے، لوگو زنا بربادی ہے، لوگو زنا بربادی ہے۔ میں نے وہاں گاڑی روکی، مولانا صاحب کہتے میں نے اس سے پوچھا یہ آپ نے ریڑھی کے نیچے یہ لکھا کیوں لکھا؟ وہ کہتا مولانا صاحب اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا تھا، میں بہت ایک مالدار آدمی تھا، بہت ایک تاجر آدمی تھا، پیسہ روپیہ میرے پاس بہت زیادہ تھا، میں زنا کرتا رہا، میں بدکاری کرتا رہا، میں یہ برا عمل کرتا رہا، آج یہ وقت مجھ پر آیا ہے، یہ گنے کی گنڈیریاں میں آج روڈ پر فروخت کر رہا ہوں، یہ 10-20 روپے کی یہ سیل کر رہا ہوں، آج میری حالت یہ ہے۔ نوجوانوں زنا سے بچیے، زنا ایک برا عمل ہے، اس کے بچنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ اگر شادی شدہ ہے وہ اپنی بیوی کے پاس وقت گزارے، اگر بہر اس کو نظر کچھ آتا ہے تو بیوی کے پاس آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ روزے رکھے، ایک روزے ذریعہ ہے نوجوانوں کے لیے جو اس کو زنا سے بچا سکتا ہے۔ روزہ برے عمل سے بچاتا ہے، روزہ جھوٹ سے بچائے گا، روزہ آپ کو زنا سے بھی بچائے گا۔ یہ روزہ ایسی چیز ہے آپ کی شہوت کو بھی کمزور کرے گا، یہ کم کرے گا، جو آپ کی شہوت نوجوانوں کی بھڑکتی ہے اس کو یہ کم کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، میری 2 گزارشیں ہیں، 2 باتیں ہیں، یہ ان کو نوٹ کر لیجئے، اپنی دل کی تختیوں پر اس کو لکھ کے لے جائیے۔ تو جو میں نے آپ کو 2 عمل بتلائے، زنا سے بچ جائیں۔ اگر آپ معاشرے میں اپنی عزت چاہتے ہو تو زنا سے بچیں، اگر معاشرے میں اپنا نام چاہتے ہو، بلند نام چاہتے ہو، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ لوگ میرا نام لیں، لوگ میرا نام لے کے مجھے پہچانیں، فلاں علاقے کے اندر میری بات ہو رہی ہو، فلاں جگہ پہ میری بات ہو رہی ہو، ایک ہے زنا سے بچ جائیے۔ جنہوں نے زنا کیا ان کا اس ہستی سے نام ہی مٹ گیا، ان کا نام ہی ختم ہو گیا۔ یہ ایک ایسا برا عمل ہے، برا فعل ہے جو آدمی کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ